بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 12 الی مکہ، مکہ کی طرف۔ وغضب قوم ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم ناراض ہوئی، غصہ ہوئی۔ وغضب الملک، اور بادشاہ غصہ ہوا۔ وغضب والد ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کے والد، ان کا باپ غصہ ہوئے۔ واراد ابراہیم ان یسافر الی بلد آخر، اور ابراہیم علیہ السلام نے چاہا، ارادہ کیا، ان یسافر کہ وہ سفر کرے، سافر یسافر من سفر کرنا، ان یسافر کہ وہ سفر کرے، الی بلد آخر دوسرے شہر کی طرف، کسی دوسرے شہر کی طرف۔ ویعبد فیہ، اور اس میں عبادت کرے اللہ کی، ہاں کی ضمیر لوٹ رہی ہے بلد کی طرف، اور اس میں اللہ کی عبادت کرے۔ ویدعو الناس، اور لوگوں کو دعوت دے، الی اللہ اللہ کی طرف، لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں۔ وخرج ابراہیم من بلدہ، اور ابراہیم علیہ السلام نکلے، خرج منس نکلیں، من بلدہ اپنے شہر سے، من سے اپنے ہی کا ترجمہ ہو رہا ہے، اپنے، کیونکہ ہاں کی ضمیر لوٹ رہی ہے ابراہیم علیہ السلام کی طرف، اور ابراہیم علیہ السلام اپنے شہر سے نکلے۔ وودع والدہ، اور اپنے والد کو، اپنے باپ کو الوداع کہا۔ جب ہم لوگ رخصت ہوتے ہیں، کہیں سے نکلتے ہیں، جا رہے ہیں، تو گھر والوں کو الوداع کہتے ہیں، تو اسی طرح انہوں نے اپنے والد کو الوداع کہا۔ وقصد ابراہیم مکہ، اور ابراہیم علیہ السلام نے قصد کیا مکہ کا، یعنی ابراہیم علیہ السلام مکہ کی طرف چل پڑے، نکل پڑے۔ ومعہ، اور ان کے ساتھ، مع میم اور عین، مع کے معنی ہوتا ہے ساتھ، ود۔ ومعہ، اور ان کے ساتھ، زوجہ ان کی وائف، ان کی بیوی، حاجر، یعنی ابراہیم علیہ السلام مکہ کی طرف نکل پڑے، اور ان کے ساتھ کون تھی؟ ان کی وائف حاجر بھی ساتھ میں تھی۔ وکانت مکۃ لیس فیہا عشب ولا شجر، اور مکہ تھا ایسا، یعنی مکہ ایسا تھا، لیس فیہا عشب کہ وہاں، اس میں، یعنی مکہ میں، ہاں ضمیر لوٹ رہی مکہ کی طرف، کہ وہاں اس میں نہیں تھا، لیسا منس نہیں تھا، عشبن گھاس، ولا شجر، اور نہ ہی درخت۔ عشبن کہتے ہیں گھاس کو، لیکن الحشیش کا معنی گھاس ہوتا ہے۔ عشبن ایسے گھاس کو جو چارہ کے طور پہ بھی کام آتا ہے، جیسے کہ الکلا کہتے ہیں چارہ کو، تو اس گھاس کو عشبن کہتے ہیں، آپ گھاس کہہ سکتے ہیں۔ نہ ہی وہاں پہ کوئی گھاس پھوس تھا، اور نہ ہی کوئی چارہ تھا، اور نہ ہی کوئی درخت۔ وکانت مکۃ لیس فیہا بئر ولا نہر، اور مکہ ایسا تھا کہ نہ ہی وہاں بئر کوئی کنواں تھا، بئر منس کنواں، ولا نہر، اور نہ ہی نہر تھا، نہر، تو مکہ میں نہ ہی نہر تھا اور نہ ہی کوئی کنواں تھا۔ وکانت مکۃ لیس فیہا حیوان ولا بشر، اور مکہ ایسا تھا کہ اس میں، یعنی مکہ میں نہیں تھا حیوان، کوئی جانور، ولا بشر، اور نہ ہی کوئی بشر، نہ ہی کوئی انسان، بشر منس انسان، حیوان جانور۔ ووصل ابراہیم الی مکہ، اور ابراہیم علیہ السلام پہنچ گئے، الی مکہ، ونزل فیہا، اور اس میں اترے، یعنی وہاں پہ ٹھہرے، مکہ میں اترے، نزل منس اترنا۔ وترک ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑ دیا، زوجہ اپنی بیوی، اپنی وائف حاجر کو، اپنی بیوی حاجر علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑ دیا۔ ووالدہ اسماعیل، اور اپنے لڑکے اسماعیل کو، یعنی اپنی بیوی حاجر علیہ السلام کو، اور اپنے لڑکے اسماعیل علیہ السلام کو، اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑ دیا۔ ولد کے معنی ہوتے ہیں لڑکا، اور ابن کا معنی ہوتا ہے بیٹا، یہاں پہ لڑکا بول کے بیٹا مراد ہے۔ ولما اراد ابراہیم، اور لما منس جب ابراہیم علیہ السلام نے چاہا، ان یذهب کہ وہ جائے، قالت زوجہ حاجر، تو ان کی وائف، ان کی بیوی حاجر علیہ السلام نے کہا، قالت منس کہا، یہ قالا، اور اسی کا فیمینن جینڈر قالت،
ان کی وائف، ان کی بیوی حاجر علیہ السلام نے کہا الی این یا سیدی، کہاں، اینا منس کہاں، الی منس تک، کہاں تک یعنی کدھر، آپ کدھر جا رہے ہیں، مطلب یہ ہے کہ الی اینا منس کہاں اور کدھر، کدھر چلیں، تو الی این یا سیدی، کہاں اے میرے سردار، سیدی اے میرے، یا کا منس میرے سردار، سید منس سردار، اب کہاں چلے اے میرے سردار، اتترکنی ہونا، منس کیا، کیا، تترکنی آپ چھوڑ دیں گے مجھے، تترکو آپ چھوڑ دیں گے، نی مجھے، کہ آپ مجھے چھوڑ دیں گے، ہونا یہاں، ہونا منس یہاں، اتترکنی کیا، منس کیا، کیا آپ مجھے چھوڑ دیں گے، ولیس ہونا اور نہیں ہے یہاں پر، ماء پانی، ولا طعام اور نہ ہی کھانا، کیا آپ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں ایسی جگہ پر جہاں پہ نہ کھانا ہے اور نہ پانی ہے۔ تو یہاں پہ پیج نمبر 18 مکمل ہوا۔ هل امرک اللہ بہذا، کیا آپ کو حکم دیا، امرا منس حکم دینا، آرڈر کرنا، کیا آپ کو حکم دیا اللہ نے، بہذا اس کا، ہاذا منس یہ، بہذا اس چیز کا یا اس کام کا، ہے نا، تو کیا، حل منس بھی کیا، کا مطلب بھی کیا تھا اور یہاں پہ حل منس بھی کیا، کیا آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس چیز کا، یعنی یہ کرنے کا کہ آپ مجھے چھوڑ کے چلے جائیں یہاں پہ، قال ابراہیم نعم، ابراہیم علیہ السلام نے کہا یعنی جواب دیا، نعم یس، ہاں، نعم منس ہاں، یعنی ہاں اللہ نے حکم دیا۔ قالت حاجر، حاجر علیہ السلام نے کہا اذن لا یضیعنا، تب تو، اذن منس تب تو، لا یضیعنا وہ ضائع نہیں کرے گا ہمیں، نا منس ہمیں، یضیع منس ضائع کرنا اور لا منس نہیں، لا یضیع وہ ضائع نہیں کرے گا نہ ہمیں، تب تو وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، برباد نہیں کرے گا، یعنی ہمارا خیال رکھے گا، اللہ نے اگر حکم دیا تو اللہ ہمارا خیال رکھے گا، کیونکہ جب اللہ ہی چاہتا ہے کہ ہم یہاں پہ رہیں تو اللہ کے بس میں، تو اس کی قدرت میں ہر چیز ہے، وہ جیسے بھی چاہے تو ہمارے لیے کھانے کا اور پینے کا انتظام کر سکتا ہے۔ یہاں پہ سبق نمبر 12 مکمل ہوا۔ جو لوگ اب تک سبسکرائب نہیں کیے ہیں یا شیئر نہیں کیے ہیں یا لائک نہیں کیے ہیں، برائے مہربانی لائک کریں، سبسکرائب کریں چینل کو، اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دے اور ثواب دارین کا مستحق بنائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔